يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جس طرح وہ شخص اٹھتا ہے جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے لپٹ کر۔ یہ حالت ان کی اس لیے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، بیع یعنی خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو پہلے گزر چکا اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو کوئی پھر لے سود تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان آیات میں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 ہے، ان آیات میں سود کی حرمت اور اس کے احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ بات پہلے بھی بیان کی گئی تھی کہ یہ مسئلہ کئی حیثیتوں سے بہت اہم ہے۔ ایک طرف تو قرآن اور حدیث میں سود کے بارے میں شدید وعیدیں آئی ہیں، اور دوسری طرف دنیا کی اکنومی سسٹم میں یعنی معاشی نظام میں اس کا ضروری بن جانا ہے، اور اس سے نجات کی مشکلات کا مسئلہ تھوڑا تفصیلی ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اس بارے میں غور کرنا پڑے گا کہ قرآن کی آیات اور صحیح حدیثوں میں غور کر کے یہ پتہ لگایا جائے کہ قرآن اور حدیث میں ربا کہتے کس کو ہیں اور کن کن معاملات کو وہ شامل ہے، اور اس کے حرام ہونے میں کیا حکمت ہے اور اس میں کس قسم کی خرابیاں ہیں۔ یہ بحث قرآن اور حدیث سے متعلق ہے۔ اور ربا کی ایک حیثیت عقلی بھی ہے، یعنی کیا حقیقت میں سود ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا کی ترقی ہو سکے اور جس کو چھوڑنے کا نتیجہ تجارت اور معاشی نظام کی تباہی ہو۔ یہ سارا چکر صرف مشکلات کا حل نہیں ہے بلکہ دنیا کی معاشی نظام میں امن اور اطمینان سود کے چھوڑنے پر ہی موقوف ہے، اور یہ کہ دنیا کے اقتصادی مصائب کا سب سے بڑا سبب سود اور سودی کاروبار ہیں، جس کے تحت بہت سی اصولی بحثیں آتی ہیں اور جن کا تعلق قرآن کی تفسیر سے نہیں ہے۔ تو دو حیثیت ہیں، ایک حیثیت قرآن اور حدیث سے متعلق ہے اور دوسری حیثیت عقلی ہے۔ تو جو عقلی حیثیت ہے اس کا تعلق قرآن اور حدیث سے نہیں ہے۔ بہرحال جو یہ دوسری حیثیت ہے اس کی طرف اشارتاً اور جو احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں ان کو وضاحتاً بیان کیا جائے گا۔ ہم یہ رکوع مبارک جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں یہ آج کے حالات میں اہم ترین ہے۔ یہ رکوع سود کی حرمت اور برائی پر قرآن کا انتہائی اہم مقام ہے۔ دیکھیے، اس دور میں اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی صورت شرک ہے۔ اس دور کے اندر اللہ کے خلاف بغاوت کی سب سے بڑی صورت شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے،
یعنی اللہ کے علاوہ کی حاکمیت تصور کرنا، اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں اور بدعملی میں سب سے بڑا فتنہ اور فساد سود کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے خلاف بغاوت میں سب سے بڑا نمبر شرک کا ہے، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کی حاکمیت کا تصور کرنا۔ اس کے بعد اس وقت کے گناہوں میں اور بدعملی میں سب سے بڑا فتنہ اور فساد سود کی بنیاد پر ہے۔ دیکھیے اس وقت دنیا میں سب سے بڑی شیطانیت جو یہودیوں کے ذریعے سے پوری دنیا کی زمین کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بے چین اور بےتاب ہے، یہی سود کا ہتھیار ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی شیطانیت جو یہودیوں کے ذریعے سے پوری دنیا کی زمین کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے بے چین اور بےتاب ہے، وہ یہی سود کا ہتھیار ہے۔ یہاں سود کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں بیان کر دی ہے۔ اصل میں دیکھیے جو سود ہے، ربا کہتے ہیں زیادتی کو، اور یہ سود اصل میں انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا اپوزٹ ہے۔ کسی بھی چیز کی حقیقت کو اس کے مخالف سے سمجھا جاتا ہے، اندھیرے کی حقیقت کو اجالے سے سمجھا جائے گا، کالے کی حقیقت کو گورے سے سمجھا جائے گا۔ تو ضد، یہ سود اصل میں انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے اور اس کا اپوزٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلی جو آیت ہے اس میں انفاق فی سبیل اللہ جو لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ رات میں ہو چاہے دن میں ہو، چھپے ہوئے ہو یا کھلم کھلا ہو، ان کے بارے میں فضیلت بیان کی گئی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی اگلی آیت میں یہ سود کی حرمت کو بیان کر دیا گیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں انفاق فی سبیل اللہ یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس کے فوراً بعد اس کے برعکس یعنی وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کا معاملہ ہے۔ قرآن کے اس طرح بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اصل مسئلہ جو ہے نا وہ قدر زائد کا ہے۔ قدر زائد یعنی سر پلس ویلیو کا۔ مثال کے طور پر قدر زائد کیا ہے؟ مثال کے طور پر ہمارا کاروبار ہے یا ملازمت اور جاب ہے، اس سے ہمارا خرچ چل رہا ہے، ہمارا خرچ ہو رہا ہے، اور کچھ سیونگ بھی ہو رہی ہے، کچھ بچت بھی ہو رہی ہے۔ اب اس بچت میں سے ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں، محتاجوں، غریبوں اور دین اسلام کی سر بلندی کے لیے خرچ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے خلاف سود کھانے کی ذہنیت یہ ہے کہ اس کمائی کو بھی مزید کمائی کا ذریعہ بنایا جائے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ ایک مشہور مفسر ہیں، انہوں نے سود کو انفاق فی سبیل اللہ کی ضد بتلایا ہے، اور پھر قرآن کریم سے اس کا استدلال بھی دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ روم آیت نمبر 39، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، یہ سورہ روم آیت نمبر 39 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھ جائے، تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ محنت کوئی کر رہا ہے اور آپ اس کی کمائی میں اپنی دولت کی وجہ سے وصول کر رہے ہیں، اس کی کمائی میں سے، تو آپ کا مال اس کے مال میں شامل ہو کر بڑھ رہا ہے، اس کی محنت سے، اس کے مال میں شامل ہو کر جو بڑھ رہا ہے اس کی محنت سے بڑھ رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ مال
جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا ہے۔ یہ آیت بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ سود انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے۔ اپنے اس ضرورت سے زیادہ مال کو، جس کے اوپر زکوٰۃ ہو گئی ہے، ہم زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اگر اسی مال کو دوسرے منافع حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا جائے گا تو یہی پھر غلط ہو جائے گا، کیونکہ جس مال میں ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوتی ہے جب کہ وہ مال نصاب کے برابر ہو، یا ہم اور اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، وہ صدقہ اور خیرات نہ کر کے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے، الٹا یہ کیا کہ دوسرے منافع حاصل کرنے کا اس کو ہم ذریعہ بنا لیں۔ اور ہم سب کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ آج کے بینکنگ نظام میں سب سے زیادہ زور بچت یعنی سیونگ پر ہی دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے سیونگ اکاؤنٹ اور بہت سی نفع دینے والی اسکیمیں بتلائی جاتی ہیں، اور لوگوں کی ان کی طرف ترغیب دی جاتی ہے، لوگوں کو ان کی طرف ترغیب دی جاتی ہے کہ بچت کرو مزید کمانے کے لیے۔ بچت اس لیے نہیں کہ غربا کی ضروریات پوری کرو، اپنی زندگی کا جو معیار ہے وہ کم کرو اور اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو، نہیں، بلکہ اس لیے کہ تم جو کچھ بچاؤ وہ ہمیں دو تاکہ وہ ہم زیادہ بیاج سے دوسرے کو دیں اور تھوڑی شرح سود تمہیں دے دیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ انفاق اور سود ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہی بات اس آیت کے اندر فرماتے ہیں، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 275 میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ صرف اس طرح کھڑے ہوتے ہیں جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس بنا دیا ہو۔ یہ مسئلہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ آخرت سے متعلق ہے، یعنی میدان حشر میں جب لوگ سود کھانے والے اٹھیں گے تو وہ بدحواس ہو کر اٹھیں گے۔ عام طور پر اس کی تفصیل یہ کی جاتی ہے۔ عام طور پر یہاں پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ معاملہ اصل تو قیامت کے دن ہی ہوگا، لیکن اس دنیا میں بھی سود کھانے والوں کا حال یہی ہوتا ہے، اور ان کا یہ نقشہ کسی اسٹاک ایکسچینج میں جا کر بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دیوانے ہیں، پاگل ہیں، وہ نارمل انسان نظر آتے ہی نہیں، بدحواس لوگ نظر آتے ہیں، لالچ میں اتنے پڑ گئے ہوتے ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں رہتا۔ تو بہرحال یہ تو دنیا کی ایک جھلک ہے، اصل جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر یہ کیفیت طاری کریں گے کہ جس طرح سے شیطان لپٹ کر بدحواس انسان کو بنا دیتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ سود کھانے کی وجہ سے میدان حشر میں اٹھائے جائیں گے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ان لوگوں کا قول نقل کیا جو لوگ سود کھاتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ سود بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہے، سود بھی تو ایک تجارت کی طرح ہے۔ یہاں ان کا قول نقل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب کوئی عقلی نہیں دیا، بلکہ جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام میں عقل کو کوئی دخل نہیں۔ جب حرام ہے تو حرام ہے۔ اب یہ نہیں کہ عقل کیا کہتی ہے، اصل اسلام اسی کا تو نام ہے، سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اب چاہے وہ حکم عقل کے مطابق ہو چاہے عقل کے خلاف ہو، ہمیں عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم یہ کرو، انہوں نے عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے بلکہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر اب چوں چرا کرنے کی ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ سود کے نقصانات کو بیان کیا جاتا، سیدھی سی بات اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ فرمائی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے احکام میں عقل کو ذرہ برابر بھی دخل نہیں، جب حرام ہے تو یہ چیز حرام ہے۔ اب یہ نہیں دیکھنا کہ عقل کیا کہتی ہے۔ دیکھیے یہی مضمون، اس طرح کا ایک مضمون سورہ حشر پارہ نمبر 28 میں ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں جو کچھ رسول تمہیں دیں لے لو، اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں لے لو اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ، کیونکہ یہ شریعت کا معاملہ ہے، شریعت میں عقل کو دخل نہیں ہوتا بھائی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب یہ گھٹانا بڑھانا اس کی اصل حقیقت تو آخرت سے ہی متعلق ہے، کس طرح سے گھٹائے گا کس طرح سے بڑھائے گا، لیکن کچھ اشیاء میں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتا ہے، اصل حقیقت تو قیامت کے دن ہی پتہ چلے گی۔ ایک مشہور مصنف ہیں، ایک مشہور رائٹر شیخ محمود احمد، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ وضاحت کی ہے کہ 3 چیزیں سود کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو سود کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، جتنا سود بڑھے گا اتنی ہی بے روزگاری بڑھے گی، افراط زر یعنی انفلیشن میں اضافہ ہوگا اور اس کے نتیجے میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا۔ اب اس کے بڑھنے کی وجہ سے بے روزگاری اور زیادہ بڑھے گی، یہ ایک برا دائرہ ہے، اور اس کے نتیجے میں کسی بھی ملک کی معیشت بالکل تباہ ہو جاتی ہے، اور یہ تباہ ہونا ایک وقت تک تو پوشیدہ رہتا ہے، لیکن پھر ایک دم اس کی تباہ کاریاں ظہور میں آتی ہیں، ایک دم ظاہر ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے بینک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، بڑے بینکوں کا دیوالیہ بن جاتا ہے، اور یہ مثالیں خود ہمارے سامنے بھی موجود ظاہر ہو رہی ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سودی معیشت کا معاملہ تو شیش محل کی طرح ہے۔ اس آیت سے یہی بات معلوم ہوئی کہ سودی نظام کا معاملہ تو شیش محل کی طرح ہے، شیشے کے محل کی طرح ہے، اس میں تو ایک پتھر آ کر لگے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اور اس کی ضد صدقات کا معاملہ جو ہے اس کو اللہ پالتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ بہرحال یہ 6 آیتیں ہیں جن میں سود کی حرمت اور احکام بیان ہوئے ہیں، یعنی سود کھانے والا قیامت کے دن اس طرح اٹھے گا جس کو شیطان نے لپٹ کر بدحواس بنا دیا ہو،
اس سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جنات اور شیطان کا بھی اثر ہوتا ہے انسان پر، یعنی جنات اور شیطان کے اثر سے انسان مجنون ہو سکتا ہے۔ اس سے ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جنات اور شیطان کا اثر بھی ہوتا ہے انسان پر، یعنی جنات اور شیطان کے اثر سے انسان مجنون ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن قیم الجوزی نے لکھا ہے کہ اطباء اور فلاسفہ کا اس بات پر اتفاق ہے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جنات اور شیاطین کا اثر بھی انسان کے اوپر ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اس بات کا انکار کیا ہے، حالانکہ ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنات اور شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ اب اس سلسلے میں چند احادیث جو وارد ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تاکہ مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات انہوں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کے مانند تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ سود اور بیاج لینے والے لوگ ہیں۔ معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی مانند ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ سود اور بیاج کھانے والے لوگ ہیں۔ دوسری روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ڈھستے رہتے تھے۔ اور ایک لمبی حدیث میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک سرخ رنگ کی نہر کے پاس سے گزرے جس کا پانی مثل خون کے سرخ تھا، تو میں نے دیکھا اس میں کچھ لوگ مشکل سے کنارے پر آتے ہیں تو ایک فرشتہ بہت سے پتھر لیے ہوئے بیٹھا ہے، کچھ لوگ مشکل سے کنارے پر آتے ہیں تو ایک فرشتہ بہت سے وہ پتھر لے کر اس کے منہ میں اتار دیتا ہے، وہ پھر بھاگتے ہوئے پھر اسی کنارے پر پہنچ جاتا ہے، پھر یہی حال ہوتا رہتا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ معلوم ہوا یہ سود خوروں کا گروہ ہے، یہ سود کھانے والے لوگوں کا گروہ ہے۔ ان پر یہ وبال اس لیے ہے کہ یہ کہتے تھے کہ سود بھی تو بیع کی طرح ہے، سود بھی تو خرید و فروخت کی طرح ہے، یعنی جس طرح سے خرید و فروخت میں نفع حاصل کیا جاتا ہے ویسے ہی سود میں بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور خرید و فروخت کو حلال کیا ہے۔ دیکھیے سنن کی حدیث میں تقوی کی بات کہی گئی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، تو اس سلسلے میں تقوی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعنی جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اسے لے لو جو شک سے پاک ہو۔ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اسے لے لو جو شک سے پاک ہو۔ گناہ وہ ہے، گناہ کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، طبیعت میں تردد اور شک پیدا ہو اور اس کے بارے میں لوگوں کا واقف ہونا اسے برا لگے، یعنی وہ یہ نہ چاہے کہ یہ بات لوگوں میں پتہ چلے۔ تو یہ اس حدیث میں گناہ کی ایک قسم سے یہ تعریف بھی ہے کہ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، طبیعت میں تردد پیدا ہو، اس کے بارے میں لوگوں کا واقف ہونا اسے برا لگے۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ سود کھائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا سب کے سب؟ فرمایا جو نہیں کھائے گا اسے گرد و غبار تو پہنچے گا ہی۔ ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، گواہ بننے والے پر، لکھنے والوں پر، سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ کچھ لوگ ہیلے تراشتے ہیں، ان کے بارے میں علامہ ابن تیمیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے جن میں ان لوگوں کا زبردست
رد کیا ہے کہ جو لوگ سود کے بارے میں ہیلہ جوئی اختیار کرتے ہیں اور اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 5-6 آیتیں ہیں جن میں سود کی حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو بدحواس بنا دیا ہو شیطان نے لپٹ کر۔ یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے کہا تھا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے وہ ہے جو پہلے گزر چکا اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو کوئی پھر لے سود تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی کمائی کو سود سے ربا سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔